جب تک مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا پوری دنیا میں، دنیا اس کی غلامی کرتی تھی۔ جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا، فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے مالیگاؤں میں بڑا پیارا شہر ہے، گنبد و مینار کا، بڑے محبتی لوگ ہیں۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں، ہندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے، نئی پکچر نہیں نکالتے۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پکچر آئے گی تو فلاپ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو دیکھنے والے وہی نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ دوسری قومیں صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی، ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم ہو۔ یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہے۔ شراب کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے، نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہے۔ میں آپ پر یوں الزام نہیں دھر رہا ہوں، آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں، آپ خود دیکھیں۔ ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ابھی 70 سال پہلے، 72 سال، 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہے، وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جس میں 99% مسلمان بستے ہیں۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن گندی فلمیں مسلمان دیکھیں، نشہ مسلمان کرے، بے نمازی مسلمان ہو، پاپ مسلمان کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو قوم خدا کے غضب کو دعوت دے، اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، دھیان سے سنو، یہ میرے دل کا درد ہے چرخانی والوں، اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، قرآن۔ نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو۔ جن کے منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے، وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیمبر تھے۔ جس قوم لوط پہ پتھر برسے، وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ جس قوم کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و ثمود، وہ نبیوں کی اولاد تھے، جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اولاد یعقوب کہتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں، اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامخواہ میں ڈرانے آیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھو قرآن۔ ہمارے منہ کا کیا حال ہے؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار، حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش
जावेद मुबारक तुझे शैदाई ये दोस्त। अरे काफिरों को जब अंता फीहिम ने अपने दामन में लिया, तू तो नबी का आशिक है, तुझे तो हमेशा के लिए ऐश है, लेकिन आशिक तो बनो। वही बात जो इख्तिताम पे करनी है, यही अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बहुत बातें की, लेकिन हमने इश्क करने की कोशिश नहीं